نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سواری تھوڑا اور آگے بڑھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ پھر ایک مقام پر مجھے ایسے لوگ دکھائے گئے جو بڑے بڑے پہاڑوں کے برابر دو چکی کے پاٹوں میں عظیم الشان پتھروں کی چکیوں میں پسے چلے جا رہے تھے۔ وہ بار بار زندہ ہوتے اور بار بار چکیوں میں پسے جا رہے تھے، جنہیں دیکھ کر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جبرائیل امین سے دریافت فرمایا، اے جبرائیل امین، یہ کون لوگ ہیں؟ جبرائیل امین نے کہا، اے نبی، یہ مغرور اور متکبر لوگ ہیں جو دنیا میں غرور کیا کرتے تھے۔ بس اب تا قیامت ان کا غرور ان کی ناک کے رستے نکالا جائے گا، تا قیامت ان کا یہی حال رہے گا۔ یہ غرور کرنے والے، یہ تکبر کرنے والے تا قیامت اسی طرح آگ کی چکیوں میں پستے رہیں گے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ آگے چل کر میں دیکھتا ہوں ایک نوجوان شخص نہایت حسن و جمال والا، کلف لباس سے آراستہ ہے، جس میں سے نہایت مست کر دینے والی خوشبوؤں کی لپٹیں آ رہی ہیں۔ یکایک مجھے نظر آیا اور ساتھ ہی اس کے وہ میری طرف محبت کے قدموں سے آگے بڑھا۔ میرے قریب آ کر میری دونوں آنکھوں کے بیچ میں یعنی میری پیشانی پر بوسہ دیا، اور بوسہ دیتے ہی وہ پیارا نوجوان میری آنکھوں سے اوجھل ہو گیا، جس کی محبت میرے دل میں گھر کر گئی۔ اور اسی وقت میں نے جبرائیل سے پوچھا، اے جبرائیل، یہ پیارا نوجوان کون تھا جس کی محبت میرے دل میں جاگزیں ہو گئی؟ جبرائیل امین نے عرض کیا، اے نبی، یہ دین محمدی کی روحانیت آپ کو دکھائی گئی ہے، جس سے آپ کو باکمال دلچسپی ہوئی۔ آپ کی امت کو بھی اس سے محبت ہوگی، اور آپ کی امت بھی اسی طرح اس کو دل میں جگہ دے گی، جیسی آپ نے اپنے دل میں اسے جگہ دی۔ جیسا آپ کو یہ خوبصورت شخص اچھا معلوم ہوا، ایسے ہی آپ کی امت کو بھی، یعنی جو شخص دین محمدی کو پسند کرتا ہے، وہ اپنا مال، دولت، سب کچھ اس پر قربان کرتا ہے، اس کی روحانیت، اس کے اصل کو پانے کی کوشش کرتا ہے۔ دین اسلامی تیرا حسن و جمال، رہ گیا ہے دل میں تیرا بال بال۔ سید عالم کو جب تو بھا گیا، امتی پھر کیوں نہ ہو تجھ پر فدا۔ تو پسند آیا نبی پاک کو، تجھ پر قربان ساری امت کیوں نہ ہو۔ آہ اے دین نبی تیری ادا، کیوں نہ صدقے تجھ پہ ساری خلق خدا۔ تیری ایک ایک آن پر قربان ہم، تیری ایک ایک شان پر قربان ہم۔ یہ دین محمدی ہے، اللہ تعالیٰ کا کروڑہا 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 شکر، اس کا بارہا احسان، کروڑہا احسان کہ اس نے ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں پیدا کیا، چنے ہوئے نبی کی چنی ہوئی امت، سب سے آخر میں بھیجی گئی، سب سے پہلے جنت میں جانے والی امت، خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بہترین امت، جو لوگوں کی نفع رسانی کے لیے اس دنیا میں بھیجی گئی، جس کا کام ہی فلاح کی بات کرنا، خیر کی بات کرنا ہے۔ کس کی ہوگی بات سب سے اچھی؟ جو بلائے اللہ کی جانب۔ یہ وہ امت ہے جو اللہ کی طرف بلانے کے لیے بھیجی گئی۔ یہ وہ امت ہے جسے نبیوں والے کام کے لیے چنا گیا ہے کہ ختم نبوت کے طفیل یہ کام اس امت کے حصے میں آیا۔ یہی وہ کام ہے جس کے لیے ہم سب اس دنیا میں آئے۔ تو دین محمدی پر اللہ رب العزت نے ہمیں پیدا فرمایا، یہ اللہ کا سب سے بڑا احسان ہے۔